جب مسلمانوں نے یونان پر قبضہ کیا اور قبرص فتح ہو گیا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بہت روئے. تو ایک صحابی جریر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس ملک پر ہم نے قبضہ کیا ہے، جس قوم کو ہم نے شکست دی ہے، یہ قوم دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھی لکھی، بہت سمجھدار، بلکہ ان کا ڈنکا ساری دنیا میں بجتا. ہم جیسے لوگوں نے ان کو شکست دے دی. تو میں اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ قوم دنیاوی اعتبار سے اتنی پڑھی لکھی سمجھدار، پھر کیا بات ہوئی؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کھلے عام پر کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارے زیر کر دیا. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے تمہارے بہت سارے گناہوں کو تمہیں معاف کر دیتا ہوں. وہ تو چند ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو بھیجتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بے حیائی کھلے عام ہو جاتی ہے کھلم کھلا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بیماریوں کو بھیجتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ ایسی بیماریوں کو نہ دیکھا نہ سنا ہمارے باپ دادا نے. کہاں سے آ گئی ہے؟ فرمائے جب لوگ مسلمان جب زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتے. پھر فرمائے جب ناپ تول کے اندر دھوکہ بازی، فریب جب یہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران بھیجتے ہیں جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، چھوٹوں کا رحم نہیں کھاتے، علماء کی قدر نہیں کرتے. پھر فرمائے جب وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے، وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو نبھاتے نہیں بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے اندر لوٹ مار کرتے رہتے ہیں. آدمی اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ معصیت، گناہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی فطرت رکھی ہے کہ اس کو گناہوں میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور اگر یہ اس بات کو قابو نہ کرے تو پھر یہ گناہ کا عادی بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے. پھر وہ لذت بھی ثانوی چیز بن جاتی ہے، وہ عادت اس کے سامنے آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی کسی نشے کا عادی ہو جائے، سگریٹ کا عادی ہو جائے، ظاہر ہے اب ہم یہاں ابھی گئے تھے مکہ مکرمہ تو ساتھی نے کہا کہ وہ یہاں کی سم لے لیتے ہیں، تو وہاں ان کا دفتر تھا، وہاں گئے تو صاحب کہنے لگے تھوڑی دیر دے دیں مجھے، آپ یہاں بیٹھے تھوڑی دیر.
تو وہ اٹھ کے چلا گیا باہر. تو جو ساتھی مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہاں چلا گیا؟ تو باہر گئے تو دیکھا وہ سگریٹ پی رہا تھا. عادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جب شراب عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ قتل اور آپس میں لڑائی جھگڑوں کو عام فرما دیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہمیں اختیار دیا ہے یا ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں یا منمانی اور خواہشات والی زندگی گزاریں. مغربی دنیا کے ایک وزیر اعظم تھے، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، بہت اچھا بہترین، لیکن اس کے اندر پابندیاں بہت ہیں. پابندی تو ہے، کس کے لیے ہے؟ آخرت بعد میں ہے. دنیا کی زندگی مطمئن ہو جائے، دنیا کی زندگی اطمینان والی گزرے، آسانی والی گزرے، آرام دہ گزرے، اس لیے اللہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا تو ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اب قید خانے کے اندر تو پابندیاں ہوتی ہیں، جو قیدی ہوتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اپنی منمانی چھوڑنی ہوگی، خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پابندی دی ہے وہ کیا ہے؟ اعمال کی پابندی. یہ اعمال اختیار کرو، کرنے کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں. کرنے والے اعمال کرو گے اللہ کا قرب ملے گا، نہ کرنے والے اعمال سے بچو گے اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کے غضب سے تم بچو گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ زمین پر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوتی ہے، زنا عام ہوتا ہے، فحش چیزیں عام ہو جاتی ہیں زمین پر، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ہل جا. سائنسدان تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. ابھی جولائی کے مہینے کے اندر امریکہ جانا ہوا، لاس اینجلیس. مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت تھی مسجد کے اندر، تو زمین ہلنے لگی اور اس قدر ہلنے لگی کہ لوگوں نے نماز کے اندر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. بے بس تھے ہم، نماز پڑھ رہے تھے. خیر نماز سے فارغ ہوئے، سب نے ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ ہاں ان کے جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا وہاں سے شروع ہوا کیلیفورنیا کے اندر، اور وہاں بہت نقصان ہو گیا. بہرحال ہماری جماعت چلی گئی. چلی کے اندر سینٹیاگو ان کا جو دارالحکومت ہے، اور چوتھی منزل پر انہوں نے فلیٹ لیا ہوا تھا، اس کو مسلح بنایا ہوا تھا. وہاں پر ہماری جماعت تھی، بات ہو رہی تھی، دین کی بات ہو رہی تھی. ایک دم سے وہ ہلنے لگا تو ہمارے وہیں مقامی ساتھی وہ کھڑے ہوئے، اس نے اذان کہنا شروع کر دی.
ایک رخ پہ اذان کی، پھر دوسرے رخ پہ اذان کی، تیسرے رخ پر، اور کم سے کم 2-2.5 منٹ تک وہ پوری بلڈنگ ہل رہی تھی اور ہم بے بس تھے اندر سے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اس بلڈنگ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر 7 ری ایکٹر تک زلزلہ آئے تو یہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس سے زیادہ ہو اس لیے اس کے نیچے بہت ساری اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں، یہ ہلتا رہتا ہے۔ تو خوب ہل رہا تھا وہ۔ یہ اللہ کی نافرمانی جب ہوتی ہے، گناہوں کی زندگی یہ چھوڑنی ہوگی ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آخرت میں تو اس کی جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں جب نافرمانی ہوتی ہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم تمہیں گروہ میں تقسیم کر دیں اور آپس میں لڑا دیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ میں جا کر نماز پڑھی، بہت لمبی نماز، فارغ ہوئے، پھر فرمایا یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس کے نماز کے بعد 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں، ایک کو اللہ نے انکار فرما دیا۔ جو قبول ہو گئی وہ یہ تھی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا حکمراں مسلط نہ ہو جائے جو امت کو ختم کر دے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ کوئی ایسا قحط نہ نازل ہو میری امت ختم ہو جائے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اجازت مل گئی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں کی ہے، ابھی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، سنبھل کے چلنا ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ آپس کی لڑائی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر برکت کا، ایسا برکت کا وقت آئے گا، اور وہ زمانہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کی عام ہو جائے گی اور نافرمانی مٹ جائے گی۔ کا پورا خوشہ ہوگا انگور کا ایک خوشہ، اور وہ اونٹ پر لادا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک انار ہوگا اور مسلمانوں کی پوری ایک جماعت ہوگی، وہ ایک انار اس پوری مسلمانوں کی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس انار کا جو چھلکا ہوگا پوری جماعت دھوپ اور سورج کے تپش سے بچنے کے لیے اس کے اندر سائے کے طور پر استعمال کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اس زمانے کا ایک گندم کا دانہ سنبھال کر رکھا گیا، اور وہ گندم کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر تھا۔ اور برکت کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے۔ ایک چرواہا ایک دن بکریاں چراتے چراتے اس نے چیخ ماری، رونے لگا، ایسا رونے لگا زار و قطار کہ جمع ہو گئے لوگ، کیا بات ہو گئی؟ کہا تمہاری بکری پر، ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر لیا، کوئی بات نہیں، یہ تو کام ہے بھیڑیے کا۔ کہا میں اس پر نہیں رو رہا کہ میری بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، میں تو اس پر رو رہا ہوں جب سے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا۔ آج جو حملہ ہوا ہے
معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا واقعی اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گناہوں کی وجہ سے بے برکتی، گناہوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں لڑنا ہوگا، صرف لڑنا نہیں بلکہ جنگ کرنی ہوگی۔ نفس کے تقاضے ہیں، شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے اور ہمیں پھسلاتا ہے، غلط راہ پر لے کر جاتا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیسے کریں مقابلہ؟ گناہوں سے کیسے بچیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس فضا میں ہوں، جس ماحول میں ہوں، اس کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اگر کوئی شخص عطار کے پاس جائے، عطر بیچنے والے کے پاس، اور عطر نہ خریدے، بیٹھ جائے، خوشبو تو آئے گی اس کو۔ اور یہ مثال دی، لوہار کے پاس جائے، کچھ نہ کرے، بیٹھا رہے، چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، لیکن بدبو تو ہوگی، دھواں تو آئے گا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دینے لگے، بہترین تیراک ہے تیرنے والا، تیر سکتا ہے، تیرنا سکھا سکتا ہے۔ دریا ہے، اس کنارے سے اس کنارے اس کو تیرنا ہے، وہ سیدھا نہیں تیرے گا، وہ دریا کے بہاؤ میں تیرے گا، دریا کا بہاؤ اس پر اثرات ڈالے گا۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے زہریلا ماحول ہے، زہریلا، اور اس زہریلے ماحول سے بچنے کے لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اکیلا آدمی کافی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ تو اپنا ماحول ہوگا تو اس بگڑے ہوئے زہریلے ماحول کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ یہ اپنے مضر اثرات پیدا کرے گا، ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پہلا کام مسجد قباء، جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ اس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر ڈالی گئی، تقویٰ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور مسجد قباء میں کیا تھا؟ ماحول تھا، اعمال تھے، اس اعمال کا سب کو عادی بنایا جا رہا تھا۔ بگڑے ہوئے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے اعمال دیے ہیں، اعمال کے اپنے اثرات ہیں، اور کوئی مشکل اعمال نہیں بتائے، آسان فرمایا جب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی آسان دعا ہے۔ فرمایا جس نے یہ پڑھ لیا گھر سے نکلتے وقت، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کو ہدایت دیں گے، اللہ اس کی رہنمائی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھیں گے۔ ایک عمل بتا دیا، آسان ہے۔ فرمایا جو صبح کو 3 سورتیں 3 دفعہ پڑھ لے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 پوری صورتیں پڑھ لیں 3 دفعہ صبح کو اور 3 دفعہ شام کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر چیز کے لیے۔ اعمال میں اتنی تاثیر ہے۔ ہم جا رہے تھے، سفر تھا ہمارا،
تو آسٹریلیا کا ویزا لینا تھا. تو حاجی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے کیپ ٹاؤن میں، تو حاجی صاحب نے فرمایا یہ عمل کرو. پوری جماعت نے عمل شروع کر دیا. وہ 2 اس میں مولوی صاحبان بھی تھے، تو وہ کہنے لگے بھائی یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں. تو انہوں نے نہیں کیا. اللہ کی شان، سب کو ویزا مل گیا، ہم 2 کو نہیں ملا. یہاں تک کہ فیجی آئیلینڈ ہم پہنچ گئے. فیجی سے ان بیچاروں کو اپنا جہاز، ایمریٹس کا جہاز تھا ہمارا، وہ کینسل کروانا پڑا، اور ساؤتھ کوریا کا جو ہے نا جہاز وہ لے کر وہ اوپر سے آنا پڑا ان کو. تو میں نے کسی اور عالم سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو یہ عمل ہے، یہ حدیث، انہوں نے کہا بات یہ ہے یہ دعا کے طور پر کیا عمل، یہ دعا کے طور پر. اور جو ہمارے اکابرین کے تجربات ہیں یہ دعا کے طور پر انہوں نے مانگا ہے، اس لیے یہ مانگ سکتے ہیں آپ. امتحان تھا میرا FCPS کا پارٹ 2 کا، بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے. اس زمانے میں تو وہ امتحان جو ہے وہ بہت کم لوگ گزرتے تھے، اس امتحان سے نکلتے تھے. اب صبح کو امتحان دینا ہے، رات کا وقت ہے، کتابیں سامنے ہیں. گھنٹی بجی اور میں نے جا کے جھانک کے دیکھا تو مولانا شمس الرحمان صاحب کا میں ایک مریض لے کر آیا ہوں، ایمرجنسی ہے، ذرا دیکھ لیں. میں نے کہا حضرت بات یہ کل میرا امتحان ہے، میں بہت ذہنی طور سے اس میں مصروف اور مشغول ہوں. تو میں کس چیز کا امتحان ہے؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹری کا مزید. کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں؟ کہا ڈاکٹر تو ہوں میں، لیکن اور مزید امتحان. تو وہ کہنے لگے نیچے سے کل آپ کو پاس ہونا ہے کیا اس امتحان میں؟ نے کہا ہاں اس لیے تو پڑھ رہا ہوں. کہا آپ مجھے اوپر بلائیں، میں آپ کو کیسا نسخہ دیتا ہوں، کل آپ پاس ہیں. میں نے کہا جلدی آئیں جلدی آئیں. بلا لیا، مریض بھی دیکھ لیا. انہوں نے عمل بتائے، سب کتابیں بند کر کے وہ عمل کرنے لگا. اگلے دن امتحان. اب وہ اس میں 2 امتحان لینے والے، ایک جگہ، 2 ایک جگہ، 2 ایک جگہ، 2 ایک جگہ. اب ہر کوشش میں ہے کہ اس کو گرائیں. وہ گراتے رہے مجھے. اب میں کچھ جواب دوں تو کہیں گے ایسا نہیں ہے، یہ کل تو کسی نے یہ جواب دیا تو وہ پاس ہو گیا، تم دوسرا جواب دے رہے ہو. خیر امتحان ہو گیا، مسجد میں گیا، یا اللہ اگر پاس ہو گیا تو پھر تبلیغ ہے، پاس نہیں ہوا تو پھر پڑھائی ہے، پاس کر دے تو تبلیغ کرتے رہیں گے. اور مجھے یقین نہیں تھا کہ پاس ہوں گا. خیر آیا تو اس زمانے میں اسی وقت اعلان ہوتا تھا پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا. آگے سننے کے لیے تو ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے، گلے ملایا اور کہنے گا آپ پاس ہو گئے. پھر وہ جو امتحان لینے والے تھے وہ آئے، ان کا وہ آپ کو بلا رہے ہیں. سب نے آ کے ہاتھ ملایا، کہا آپ وہ واحد ہیں کہ جو اس میں سے گزر گیا ساری چیزوں میں سے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ نہیں. اور کیا تھا؟ وہ عمل کیا تھا، عمل کیا تھا. حاجی صاحب کے پاس پہنچے. اگلے دن جو ہے وہ ہمارا ٹکٹ تھا، آئرلینڈ جانا تھا، ڈبلن. وہاں سے پیغام آ گیا کہ ریفیوز ہو گیا ویزا، نہیں ملے گا. حاجی صاحب سے جا کے عرض کیا، عشاء کی نماز ہونے والی تھی، عشاء کی نماز سے پہلے یہ ریفیوز ہو گیا. حاجی صاحب نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، لے کر آؤ ویزا. اب ہم نے کہا کیا کریں؟ مولانا خورشید صاحب اب پوری روحانی طاقت استعمال کریں آپ. میں نے عرض کیا عشاء کی نماز ہے بعد میں. اب وہ پتہ نہیں کیا روحانی طاقت انہوں نے استعمال کی، عشاء کی نماز پڑھ لی اور ہمیں 10 بجے اطلاع ملی کہ ویزا ہو گیا. تو میں نے پوچھا مولانا خورشید صاحب سے کون سی روحانی طاقت استعمال کی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ سے دعا مانگی. یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا یہ پوری عبادت ہے. اس دعا کے ذریعے سے اگر آدمی واقعی دعا کرنے والا ہو نا
بس یہ ہے کہ آج کوئی دعا کرنے والا نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنانے لگے. فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت یہ تھی لوگوں سے قرض لیتے، ضرورت مندوں کو تو دیتے. ایسا کرتے کرتے ان پر قرض چڑھ گیا مختلف لوگوں کا. بیمار ہو گئے، تشخیص ہو گئی کہ اب تو مرنا ہے. قرض دار جسے قرض کیا تھا وہ جمع ہو گئے، سب کو بٹھاتے رہے اپنے آس پاس. اب وہ پریشان، یہ تو بستر مرگ پر ہیں، اتنا ہم سے لیا ہے قرض، ہوگا کیا؟ کوئی جواب بھی نہیں مل رہا ہے. تھوڑی دیر میں ایک بچے کی آواز آئی، وہ حلوہ بیچ رہا تھا. تو بزرگ نے کہا اس بچے کو بلاؤ، بچے کو بلاؤ. کہ کیا ہے؟ اس کا حلوہ. کہ جتنے بیٹھے ہوئے نا سب میں تقسیم کرو. بعض تو کہنے لگے ہیں تو بستر مرگ پر، لیکن ماشاءاللہ ان کا ذوق بہت اچھا ہے، ہمیں حلوہ آخری وقت کھلا رہے ہیں. سب کو کھلایا. بچہ کہنے لگا پیسے. بزرگ کہنے لگے تم بھی بیٹھ جاؤ. اب وہ بچہ رونے لگا، ایسا زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رونے لگا. میری ماں تو مجھے پہنچتے ہی پوچھے گی پیسے لاؤ، سارا حلوہ ختم، وہ تو پیسے مانگے گی، مجھے تو پیسے چاہیے. اب روئے جائے روئے جائے. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، خوان تھا، تشتری تھی، کپڑا تھا، کپڑا اٹھایا اور بزرگ نے کہا یہ سب کو تقسیم کر دو، جس جس کا جتنا حصہ ہے. تقسیم کر دیا. تو ایک کہنے کے لگے حضرت آپ پہلے ہی ہمیں بتا دیتے، انتظام کیا ہوا ہے، اتنا ہم پریشان نہ ہوتے. اندر سے دل دھک 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 کر رہا تھا، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. تو بزرگ فرمائیں گے مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس میں نے تم سب پر نگاہ دوڑائی، تم میں مجھے کوئی رونے والا نظر نہ آیا. بچے کی آواز آئی، میں نے سمجھ لیا یہ رونے والا ہے، اس کو تمہارے درمیان میں شامل کر لوں. میں نے اس رونے والے بچے کو تمہارے درمیان میں شامل کر دیا. اللہ نے انتظام کر لیا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حلوہ فروش ہی ہو، رونے والا بچہ ہی ہو، شامل ہو جائے، اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں. تو حاجی صاحب فرمانے لگے اس وقت ہمارے درمیان میں کوئی رونے والا ایسا نہیں ہے. بدر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی، عریش، اس جگہ پر مسجد ہے، اس کا نام عریش ہے. تو وہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے مانگتے رہے. ایسا مانگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رحم آ گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بس. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر چھوٹی تھی، پر میں نے ایک پردہ لگایا بس نا دروازے پر، تو میں نے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آواز آ رہی ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور پھر صبح کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر، حوصلہ دلایا صحابہ کو، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ ہوگا، اس کی لاش پڑی ہوگی. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشاندہی کی تھی وہیں اسی کی لاش تھی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہچانتے تھے یہ انسان کی وار سے مرا ہے یا یہ فرشتوں کی وار سے گیا ہے. فرق تھا.
مانگا اللہ سے. اور یہ تو پہلے کی بات ہے. ابھی حال میں ہی ایک عورت آئی اور آغا خان سے اس کی اپنی رپورٹ لے کر آئی. یہاں زخم، اور اس کی رپورٹ کی آئی کہ یہ کینسر ہے، سارکوما، خطرناک قسم کا کینسر ہے، اور یہ نامکمل نکالا گیا ہے، دوبارہ اس کو مکمل نکالا جائے. وہ میرے پاس آئی. اس وقت میں میمن ہسپتال میں تھا. تو میں نے کہا جہاں پہلے آپریشن کروائے وہیں سے کروائیں. نہیں وہ بہت مہنگا ہے، کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، ایک تبلیغی ہیں، وہ سستے میں آپ کا کام کر دیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کام کر لیتے ہیں، لیکن اس کو بہت گہرائی میں اور بہت کافی مقدار میں اس کو نکالنا پڑے گا. خیر طے ہو گیا آپریشن کا دن. آپریشن ہوا، نکال دیا، اور وہی آغا خان کی لیبارٹری میں بھیجا. وہاں سے جو پہلے کی رپورٹ تھی، وہاں سے رپورٹ آئی ایک ہفتے کے بعد کہ ہم نے اس اسپیسیمن کو، اس کو پورا اچھی طرح سے دیکھ لیا. ہم نے اس میں کوئی کینسر کے ذرات نہیں ہیں. پہلے کا جہاں نشان تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا، اس میں بھی کئی کینسر کے ذرات نہیں. جو پہلا تھا اسپیسیمن، جو پہلی تھی چیز، اس کو ہم نے دیکھا، اس میں ہے ذرات ہیں. تو میں نے اس عورت سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ عورت کہنے لگی میں جب سے مجھے پتا چلا ہے کینسر ہے، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اے اللہ میرے 4 بچے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے اتنی زندگی دے دے، میں ان کی پرورش کروں گی، ان کو پالوں گی، ان کو دیندار بنا دوں گی، مجھے اتنی مہلت دے دے. تو میں نے اس عورت سے کہا اللہ نے تمہاری دعا سن لی. بہت ساری مصیبتیں دعاؤں سے، اعمال کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک واقعہ سنایا. 3 مسافر تھے، سفر میں تھے، بارش شروع ہو گئی. اس بارش سے بچاؤ کے لیے ایک غار تھا پہاڑی میں، وہاں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اس بارش کی تیزی کی وجہ سے ایک بہت بڑا پہاڑی کا ٹکڑا ٹوٹا اور غار کے منہ پہ آ کے اٹک گیا، لگ گیا، راستہ بند. اب یہ 3 ہیں، کیا کریں؟ پریشان ہیں، راستہ ہی نہیں. یا تو موت کا انتظار کریں، کیا کریں؟ تو ایک نے مشورہ دیا اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے لیے اپنے کوئی ایسے عمل کو رکھیں سامنے جس میں صرف اخلاص ہی اخلاص ہو، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. جنہوں نے مانگنا شروع کیا. ایک نے کہا اے اللہ میری ایک دور کی رشتہ دار تھی اور میرا دل اس پر آیا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ بد عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تقوی والی تھی اور مجھ سے بچاؤ کرتی تھی. کرنا یہ ہوا اس پر فاقے آ گئے، وہ مجبور ہو گئی، وہ مجبوری کے عالم میں میرے پاس آئی، میں نے شرط رکھی، وہ تیار ہو گئی، ہم تیار ہی تھے. اس نے اتنا کہہ دیا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور میں واقعی آپ سے ڈر گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، جتنا اس نے مطالبہ کیا دے دیا. اے اللہ یہ آپ کے لیے عمل کیا، تو اپنا فضل فرما دے. اللہ نے اپنے فضل سے اس جو پہاڑی پر ٹکڑا آ کے گرا تھا دروازے پر، تھوڑا سا کھسکا دیا، حوصلہ ہو گیا. کھسکا دیا، تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا. دوسرے نے مانگا اے اللہ میرے والدین تھے، میں بڑی ان کی خدمت کرتا تھا، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، میں بکریاں کا دودھ لے کر جب رات کو گھر آتا تو پہلے والدین کو دیتا پھر بچوں کو دیتا.
رات کو دیر ہو گئی، ماں باپ کے سرانے دودھ لے کر کھڑا رہا، بچے بھوک سے بلبلاتے رہے، ماں باپ سو گئے، جب تک میرے ماں باپ جاگے نہیں میں دودھ لے کر کھڑا رہا، پہلے ماں باپ کو پلایا پھر میں اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تو یہ پتھر کو کھسکا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور پتھری اور کھسک گئی، حوصلہ ہو گیا۔ اب تیسرے کا نمبر ہے، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مزدور آیا، مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کرتے کرتے پھر وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سنبھال کے رکھی، اس سے میں نے اور کاروبار کر لیا، زمین اور لے لی، اس میں کھیتی اگ گئی۔ ایک وقت کے بعد پھر وہ آیا، میری مزدوری، میں نے کہا یہ ساری زمین بمائے کھیتی کی تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اے اللہ اگر آپ کے لیے ہے تو اس کو قبول فرما دے، یہ پتھر کو ہٹا دے۔ وہ کھسک گیا، راستہ بن گیا، نکل گئے۔ اعمال کے ذریعے سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس سے یہ مطلب ہے ایسا نہ ہو عمل کرتے کرتے آدمی کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، بڑائی آ جائے، میں نے یہ عمل کیا ہے اور میں عمل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اس سے روکنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے۔ انسان ہے، وہ تو بھائی اب لطیف صاحب تھے، ایک بزرگ ہمارے شعبہ خطوط میں رائے میں انتقال ہو گیا، فرمانے لگے انسان کی عجیب فطرت بنائی ہے، بڑوں کے پاس تو اس لیے رہتا ہے، بڑوں کے پاس تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، اس کے اندر گندی عادتیں ختم ہو جائیں، اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں، لیکن نفس اور شیطان یہاں بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے، بڑوں کے پاس رہ کر کیا کہتے میں بھی بڑا بن گیا۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی تربیت فرمائیں، واپس آیا تو پھر خط لکھا میں نے تو تربیت کے لیے بھیجا تھا، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔ ایک بزرگ کے پاس صاحب تھے، فرمانے لگے 23 سال ہو گیا آپ کی خدمت میں، جو فائدہ ہونا تھا نہ ہوا۔ تو پوچھنے لگے کیا فائدہ چاہتے تھے تم؟ کہا میں یہ فائدہ چاہتا تھا آپ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں رہوں، آپ سے اللہ اللہ سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں۔ تو بزرگ نے فرمایا تم نے پہلے دن سے ہی بزرگ بننے کی ٹھان رکھی تھی تو کیسے فائدہ ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہیں، سیاہ امامہ پہنا ہوا ہے لیکن جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ نے کیا، انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ یہ نہیں فرمایا اپنے نبی کی مدد کی، اپنے رسول کی مدد کی، نہیں، کیا فرمایا؟ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر ہم کچھ ہوتے تو مکے سے ہجرت کے وقت چھپ کے نہ نکلتے۔ یہ امت کو ایک بات بتا رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، سید ولد آدم ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔
آدمی اعمال کرے، اعمال کا ایک تاثر یہ ہے انسان کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری پیدا کرتا ہے۔ اگر عاجزی، انکساری، تواضع اعمال کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو رہی بلکہ بڑائی آ رہی ہے، میں بھی کچھ ہوں، دیکھتے نہیں میں یہاں پر مسجد کے اندر آتا ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھتے نہیں میں یہ یوں ہوں۔ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، اس کی تعریف کرنے لگا ایک صاحب، بہت متقی آدمی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، کئی حج کیے ہوئے انہوں نے سلام پھیرا اور کہنے لگے آج میرا روزہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ نفس اور شیطان اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حدیث کو ایک میں سوچنے لگا، ایک مجاہد کو بلایا جائے گا حشر کے میدان میں، جس نے اللہ کے دین پر جان دے دی، اللہ کے نام پر جان دے دی، اس کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تمہیں شجاعت دی، دلیری دی، بہادری دی، جان دی، کیا ہوا؟ تو اللہ کے سامنے کہے گا میں نے آپ کر دے دی۔ تو اللہ کی طرف سے بات آئے گی تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب اللہ فرمائیں گے نا جھوٹ بولتا ہے، تو سارے فرشتے بیک وقت ایک آواز میں کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، اور اس سے یوں کہا جائے گا تم نے اس لیے جان دی، واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، لوگ تجھے اچھا کہنے لگے، بڑا بہادر تھا، سو کہا جا چکا، اور آتے ہیں اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں سوچنے لگا، وہ تو جان دے رہا ہے، اب تو جان نکل رہی ہے، بدن سے جان نکل رہی ہے، کتنا وقت ہے اپنی نیت کو خراب کرنے کا؟ کتنا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں۔ تو میں سوچ میں لگا، پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے یہ ذہن میں بات آئی، ہو سکتا ہے جان جاتے جاتے اس نے ایک چیخ ماری ہو، آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ لیں کہ دیکھو میں جان دے رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر کر دیا دشمن کو، اوپر اس کے سوار ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی، دشمن نے تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑا؟ کہا تھوک دیا۔ کہا اس لیے تھوکا تڑپا کے نہ مارو، ایک دم سے قتل کر دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بات یہ ہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تھوکا، غصہ آ گیا، نفس شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، اللہ کے لیے نہیں رہا۔ آدمی اللہ کے لیے کرے جو کچھ کرنا ہے، اعمال بڑی تاثیر ہے ان کے اندر، لیکن اگر نفسانیت اس میں آ جائے، اگر اس میں انانیت آ جائے، اگر اس میں کچھ اور غرض شامل ہو جائے، اس کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ اعمال اتنے وزنی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اتنا تاثیر، اتنا اس کے اندر اثر ہے، وہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر نفس شامل ہو گیا اس میں، اور آدمی خود اندازہ لگا لیتا ہے، ایسی ایسی باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں، غیبتیں، چغل خوری، الزام تراشی، حسد، کینہ، بغض، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آدمی کی ساری نیکیاں برباد کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، معافی، لیکن کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے،
حسد کرنے والے سے یہ رحمت دور ہو جاتی ہے، اس کے پاس نہیں آتی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کی کدورت، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، چاہے وہ جو مرضیاں کرتا رہے، کتنے اعمال کرے، اس کی ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ کسی کے بارے میں کوئی ہو، یہاں تک کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک امید، ایک کرن باقی ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے نا، یہی عمل کر لیا۔ جب جوانی تھی مدینہ منورہ کے اندر رمضان کے مہینے میں پہلی صف کے اندر ہم نماز پڑھتے تھے۔ اب تو خیر وہ حصہ ہی صرف زیارت کرنے والوں کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ پہلی صف پیچھے چلے گئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب تھا وہیں امام کھڑا ہوتا ہے۔ پہلے تو محراب ہے عثمانی میں، وہاں پر امام کھڑا ہوتا تھا۔ تو پہلی صف میں تو ایک صاحب آئے، مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گئے، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ مجھے آگے کہنے لگے، کیا تم پہلی صف میں بیٹھے رہتے ہو، صوفی بن کر بیٹھے ہو، دائی بنو دائی۔ تو میں نے ان سے کہا، بھائی بات یہ ہے، ادھر بھی عرب ہے ایک طرف، ادھر بھی عرب ہے دوسری طرف، مجھے عربی آتی نہیں، اگر آپ کو عربی آتی تو آپ دعوت دیں۔ کہا مجھے آتی ہے۔ تو میں نے آپ دعوت دینا شروع کریں۔ تو جو میرے دائیں طرف تھا اسے، شیخ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اور انہوں نے کہا میں مدینے کے رہنے والا ہوں۔ مدینے کا؟ اچھا، کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا میں قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، مدینے کے رہنے والے قریش قبیلے سے، کرتے کیا ہیں آپ؟ کہا یہاں باب الاوالی میں مدرسہ ہے، وہ میں پڑھاتا ہوں۔ مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا میں فقہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ساری خوبیاں آپ کے اندر، مدینے کے رہنے والے، قریش قبیلے سے تعلق، یہاں پر مدرسے میں فقہ پڑھاتے ہیں اور پہلی صف کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ عرب کہنے لگا، بات یہ ہے، یہ ساری خوبیاں کارآمد ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس پر ہوگا۔ اس کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں کوشش۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، دیکھا کسی عرب کو دعوت دینے میں یہ فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں کیا، اپنے بارے میں کیا ہے، بدگمانی۔ یہ اعمال کا خاصہ ہے، جب آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا رہے گا۔ خاصہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کتنا اونچا درجہ ہے؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر یہ اعزاز میرے حصے میں آئے، میری جانب سے جنت میں داخل ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کا لیتے ہاتھ میں؟ کاش ابو بکر یہ تم کا ہوتا، کاش کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا، اور کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، یہ دل سے ان کی آواز نکل رہی ہے، یہ دل کی بات ہے ان کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو رو رہے ہیں۔ کون ہے عمر؟ جس کے بارے میں فرما گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رو رہے ہیں ساری رات، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ ہے اعمال کا خاصہ۔ آدمی اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہوتا کیا ہے؟ آدمی کچھ نہ کر کے یا کچھ کر کے جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، کچھ نہ کر کے یا کچھ کر کے آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ غضبناک ہوتے ہیں، حالات خراب کر دیتے ہیں۔
میں کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے بے نفس ہو جاؤ، بے نفس۔ اور مجھے فرمانے لگے تمہارے کراچی میں وہ ہے فلاں جو بے نفس ہے، کوئی اندر کی خواہش نہیں۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شعر پڑھا، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خلافت دے دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش، ایک تمنا رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ بس اپنے آپ کو یہ سمجھاتے رہیں مجھے اللہ